محمد وآل محمد. اور پھر یہ آیت نازل ہوئی جو دعا جناب آدم علیہ السلام نے مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دعا مانگی، معصوم کی دعا تھی نا، قبول ہونی چاہیے تھی لیکن قبول نہیں ہوئی. میں توجہ کیے رہے ذرا، قبول نہیں ہوئی بلکہ حکم آیا ہے قال اهبطوا، اتر جاؤ نیچے. آیت میں مستقل ہے فوراً یہ آیت قال اهبطوا، اتر جاؤ نیچے. تم میں سے ایک کا دشمن ہے، تم میں سے ایک کا دشمن ہے اور زمین کو اپنا مستقل یعنی ٹھکانہ بناؤ. پتہ یہ چل گیا کہ آدم علیہ السلام کو اس دعا کے بعد بھی معافی نہیں ملی. 100 سال تک زمین پر آنے کے بعد آدم علیہ السلام دنیا کرتے رہے ہیں، روئے ہیں آدم علیہ السلام 100 سال تک. حالانکہ دعا مانگ چکے تھے، معافی طلب کر چکے تھے، اور وہ معافی اتنی حسین معافی تھی آدم علیہ السلام کی کہ اس مکالمے کو پورے کو اللہ نے آیت بنا کر سجایا ہے. اتنی حسین انداز میں معافی مانگی ہے آدم علیہ السلام نے کہ اس پوری معافی کو اللہ نے قرآن کی آیت بنا کر سجا دیا ہے. آج اس کی حرمت ہے، اس کا احترام ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا. کون کہہ رہا ہے؟ آدم جیسا معصوم کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ آدم جیسا ابوالبشر کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ استاد ملائکہ کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ مسجود ملائکہ کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ استاد ملائکہ کہہ رہا ہے. اشرف الخلائق بچی کہہ رہی ہے مالک میں اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہوں. مالک کیا ہے میں نے اعتراف کر رہے ہیں جناب آدم علیہ السلام اپنے درج اعلیٰ کا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ معاف نہیں کر رہا. بے ساختہ پروردگار نے کہا قال اهبطوا، اتر جا. اتر جا نیچے، حالت اتر جاؤ نیچے. اور سنو، یہ جنت کا لباس بھی نہیں چھوڑ کر جاؤ. لباس جنت بھی نہیں چھوڑ کر جاؤ. زمین پر اترے ہیں اور اس کے بعد 100 سال تک دل کا کیا تاریخ شاعر نے 100 سال تک آنسو بہائے ہیں اپنی لفظش پر، لیکن معافی نہیں ملی آدم علیہ السلام کو. یا کہیں ملی؟ 100 سال تک روتے رہے کیا کرتے رہے مزدور. یاد گلا میں دریا کیا تھا پروردگار کی یاد میں، پروردگار کی یاد میں مالک کو حد گناہگار ہوں، مالک میرے گناہوں کو بخش دے. 100 سال تک آدم علیہ السلام صرف اور صرف اللہ کو یاد کرتے رہے. 100 سال تک آدم علیہ السلام اللہ کی یاد میں آنسو بہاتے رہے، صرف اللہ ہی سے معافی کے پاس گا رہے. اللہ اللہ کرتے رہے، اللہ اللہ کرتے رہے. معافی نہیں ملی. معافی کب ملی ہے کہ جب اعلان ہوا ہے آدم کو پھر کچھ کلمات، وہ کلمات بھیجا اٹھا کر دیکھیے. تفسیر سورہ منصور جلال الدین سیوطی کی کہ جہاں جلال الدین سیوطی نے لکھا وہ کلمات یہ تھے اللہم انی آنے کا محمد آنے محمد. اے اللہ تجھے بادشاہ دیتا ہوں آنے محمد کا میرے سلام محمد اور ان کی
بخش دے. ادھر یہ واسطہ دیا, ادھر کر کے اولاد معاف ہوا. یعنی 100 سال تک توجہ کیجیے گا حضرت, اب 14 کہنے جا رہا ہوں. 100 سال تک براہ راست اللہ کو آدم جیسا معصوم نبی پکارتا رہا. اللہ نے ایک طرح نہیں سنی. ادھر آدم علیہ السلام نے آل محمد کو وسیلہ بنایا, وہاں تو کافیہ بیمار ہوئی, تاکہ آدم بیمار ہوا تو زمانے والوں جو اللہ آدم جیسے نبی کی معافی نہیں دے رہا, اس وقت جب تک وہ آل محمد کا واسطہ نہ دے دے تو وہ اللہ ہمارے گناہوں کو آل محمد کے بغیر معاف کیا کرے گا. کیا بات آدم علیہ السلام کو جو یہ بخشش ہوئی ہے صرف کر کے والا پر گناہ بات بولی بات ہے. ہم تو گناہ گار ہو کر بھی اللہ کر رہے ہیں. اللہ نے وہی قاعدہ مقرر کر دیا, خبردار براہ راست پوچھتا آنے کی ضرورت مت کرنا, کیونکہ کچھ قابل ہوئی نہیں. تم اس قابل نہیں ہو کہ براہ راست میرے دربار میں حاضر ہو, اس کے لیے میں نے وسیلے مقرر کر دیے ہیں. اچھا پھر اس کے علاوہ بھی آپ سوچیے کہ اللہ نے جو پیغام بھیجے ہیں وہ وسیلے کے ذریعے آئے نا. انبیاء وسیلہ بنے, کسی نبی پر القاء ہوا, کسی نبی پر وحی آئی, ایسا ہی ہوا نا. تو وسیلہ معبود اور عوام کے درمیان وسیلہ کون ہے؟ بھائی معبود اور عوام کے درمیان وسیلہ کون بنا؟ معصوم بنے نا, انبیاء بنے, حاجی بنے, وہی وسیلہ بنے نا. طریقہ کیا تھا؟ اللہ کا حکم ان تک آتا تھا, وہ آپ تک پہنچاتے تھے, یہی طریقہ تھا نا. تو پھر جب اللہ نے تھرو پراپر چینل قائم کر دیا